اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، مانند اس شخص کی وہ مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ پہ اور نہیں وہ ایمان رکھتا آخرت کے اوپر۔ پس مثال اس کی مانند مثال کیسی ہے ایک چکنے پتھر کی، اس پر مٹی ہے، فاصابہ، پس پکڑ لیا اسے، وابل، موسلا دار بارش نے، فترکہ صلدا، پس کر دیا اس کو صاف ستھرا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز کی جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم کو یا کافر قوم کو۔ ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 کی، رکن نمبر 36 کی چوتھی آیت مبارکہ ہے، اور مضمون چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، نہ تم اپنے صدقات کو ضائع کرو احسان جتلا کر یا لوگوں کو تنگ کر کے۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب بستی میں یا کسی غریب شخص کو پیسے دے رہا ہے اور وہ اس پہ اپنا نام لکھوا رہا ہے، اس پہ اپنی تصویر چھپوا رہا ہے کہ یہ آٹا میرے نام سے جا رہا ہے، یہ پانی میرے نام سے جا رہا ہے، اس کی رکشوں کے پیچھے تصویریں چل رہی ہیں، یا وہ کوئی انسان تقریبات کر رہا ہے کہ یہ جو پیسہ جو میں مال دے رہا ہوں لوگوں کو بچانے کے لیے ورنہ وہ بھوکے مر جاتے یا وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، تو یہ انسان کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو وہ ایسے کام کر رہا ہے وہ صدقات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ کام کر رہا ہے اپنی نفس کی خوشی کے لیے۔ اس کو لگ رہا ہے کہ میں بڑا چڑھا کے یہ کام کر رہا ہوں، اگر میں نہ کرتا تو سب لوگ مشکل میں پھنس جاتے۔ وہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک وہ شخص اور دوسرا وہ شخص جو تکلیف دے کے صدقات کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلی آیت مبارکہ میں بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کرنا، اب صدقات دے کے اپنی مرضی کے کام کروانا، جائز یا ناجائز ہوں، ورنہ کہنا کہ میں تمہیں صدقات نہیں دوں گا، تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ یہ وہ شخص ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے نفس کے اوپر، اور والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پہ بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ صدقات کا براہ راست تعلق ہے آخرت کی زندگی سے۔ یہ صدقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ بن دیکھے پہ اور آخرت کی زندگی پہ ایمان لے کے آئیں، کیونکہ اس کا اصل پھل تو ملنا قیامت کے بعد۔ لیکن وہ شخص سارا کچھ کر رہا ہے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اور نفس کی خوشنودی کے لیے، دنیا کے لیے، تو وہ شخص ایسا ہے کہ جس کا ایمان نہ اللہ تعالیٰ پہ اور جس کا ایمان نہ آخرت کی زندگی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک اور مثال دی اس کی، کیونکہ مدینے کی بستی کے ارد گرد باغات تھے، تو باغات کی مثال آ رہی ہے کہ مثال اس شخص کی ایسی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے 5-6 سال میں یا 8 کچھ عرصے کے اندر، تو اس مٹی کے اوپر گھاس آ جاتی ہے۔ وہ لوگ ان مثالوں کو بڑی طرح سمجھتے تھے، لیکن ایک بارش اگر موسلا دار ہو تو وہ بارش ساری مٹی بھی ہٹا دیتی ہے، اس کے اوپر سارا کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ وہ شخص جتنی بھی عرصے محنت کرتا رہا، چاہے اس نے پیسے جمع کیے، اپنی پوری زندگی لگائی، لیکن اس کی مثال اس کے پیسے یا اس کی جو محنت ہے وہ ایسی ضائع ہوتی ہے جس طرح ایک چکنے پتھر پہ بارش پڑے تو سب کو ضائع ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمائی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے یا طاقت رکھتے کسی بھی چیز پہ جو انہوں نے کمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کسبو کی بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر، جو اب تک ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، انسان 2 ہی چیزیں کماتا ہے، یا وہ نیکی کماتا ہے یا وہ گناہ کماتا ہے۔ جو انسان کی دولت ہے، جو انسان کا پیسہ ہے، جو انسان کی طاقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فضل اور نعمت کہتے ہیں عام طور پہ۔ تو وہ یہ فرما اللہ تعالیٰ کہ جو اس نے کوشش کی دنیا میں کو دکھا کے نیکی کمانے کی، وہ سارے کی سارا ضائع ہوگی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو وہ ضائع ہو ہی گئی، اور وہ کسی بھی چیز کے اوپر اس کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو ختم کرتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ اب قرآن مجید کے سیاق و سباق
میں ہم کو ہر چیز کو لے کے جانا چاہیے۔ یہاں پہ کافر کون ہے اس آیت مبارکہ کے اندر؟ کیونکہ مضمون چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر۔ ہم کو قرآن مجید کو ہمیشہ اس کے سیاق و سباق سے سمجھنا چاہیے، ورنہ چیزیں لوگ اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں اور اپنی ذاتیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں آیتوں کو آگے پیچھے لگا کے۔ یہاں پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فضل دیا، اور ان لوگوں نے وہ مال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف اپنی نفس کو پورا کرنے کے لیے خرچ کی، ریاکاری کی، لوگوں پہ احسان جتلایا اور لوگوں کو تنگ کیا۔ اور قوم کی بات یہ کہ اس طرح کے کئی لوگ پائے جائیں گے اور وہ ایک قومی کی طرح مانند ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فضل دے اور مال دیں تو ہم وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں خرچ کریں، تاکہ ہمارا آخرت کے اندر بھلا اور دنیا کے اندر بھلا ہو۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ کیا صاحب تیسری بھی کر لیں؟